يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحرموا تم حرام قرار نہ دو طیبات پاکیزہ چیزوں کو، طیبات جمع طیبتن کی، طیبہ کا معنی ہے پاکیزہ چیز، ما احل اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمائی ہے، ولا تعتدوا اور تم حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب وہ پسند نہیں کرتا المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو، وکلوا اور تم کھاؤ مما اس سے جو رزقکم اللہ اللہ نے تمہیں روزی دی ہے، حلالا طیبا شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو اور پاکیزہ، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، الذی وہ اللہ تم بہ مؤمنون تم اس پر یقین کرنے والے ہو، تم اس پر ایمان لانے والے ہو۔ یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات کریمہ کا پہلے والی آیات کریمہ کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے اہل کتاب کے کچھ عقائد کو بیان کیا گیا، ان کی کمیوں کجیوں کی اصلاح کی گئی، اور خصوصاً ان کو خطاب تھا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین کے معاملے میں حدیں جو اللہ نے بنائی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، غلو نہ کرو۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا، پہلے تورات اور انجیل والوں کو، اب اہل القرآن کو، قرآن والوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی جو حدیں اللہ نے تمہارے لیے متعین فرمائی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ تجاوز کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ یقیناً جو قریب جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ تجاوز بھی کر جائے، تو جو قریب نہیں جائے گا تو یقیناً وہ تجاوز بھی نہیں کرے گا۔ خصوصاً 2 باتوں کا بیان ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اس بات کا بیان ہے جو اللہ نے حلال فرمایا وہ حلال ہے، جو اللہ نے حرام فرما دیا وہ حرام ہے، لہٰذا جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو اپنے اوپر حرام قرار نہ دو۔ اس کی چند شکلیں ہیں۔ پہلی شکل، پہلی صورت یہ کہ اللہ نے ایک چیز کو حلال فرما دیا، مثلا اس سے پہلے ہم نے پڑھا احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ نے تمہارے لیے چند مویشیوں کو حلال قرار دیا، اس میں گائے جوڑا، بکری بکرا جوڑا، اونٹ اونٹنی جوڑا، اور دمبا اور دمبی جوڑا۔ مثلا یہ 8 ثمانیۃ ازواج، یہ 8 طرح کے جانور ہیں، مذکر اور مؤنث۔ ایک آدمی کہتا ہے میں ان کو حلال نہیں جانتا، یہ حرام ہے، اللہ کہتا ہے حلال ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب یقیناً قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ ہے، صحیح احادیث میں، احادیث متواترہ مشہورہ دیگر احادیث میں بالکل وضاحت کے ساتھ ہے یہ چیزیں حلال ہیں، اور ساری امت کا اجماع ہے کہ یہ حلال ہیں، اور وہ کہتا ہے یہ حرام ہے، تو یقیناً یہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ کے اس حکم کو اس نے عقیدتاً حرام قرار دے دیا، صرف زبان کی بات نہیں ہے کہ عمل کے اعتبار سے میں نہیں کھاتا، یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ چیزیں نجس ہیں، ان کا استعمال کرنا میرے لیے حلال نہیں، تو یقیناً وہ مومن نہیں رہے گا۔ دوسری صورت، حلال عقیدتاً جانتا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ کچھ بھی جو اللہ نے حلال فرمایا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان چیزوں کو اپنے کھانے کے اعتبار سے اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں، میں ان کو استعمال نہیں کرتا۔
تو یہ بھی غلط ہے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو ایک موقع پہ حرام قرار دے دیا اپنی ذات کے لیے کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، شہد کو میں اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں، اور شہد حلال ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، فائدے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ تحریم میں یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، یا ایہا النبی، اے نبی جی، لما تحرم ما احل اللہ لک، اس چیز کو اپنے لیے آپ نے حرام قرار کیوں دیا ہے جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے جائز اور حلال قرار دی۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اور پھر فرمایا اللہ نے آپ کے لیے یہ فرض فرمایا ہے کہ آپ اپنی اس قسم کو توڑیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قسم توڑ دی اور اس کا کفارہ ادا کر دی۔ تو دوسری شکل یہ آ گئی، جو حلال ہے عقیدتاً اس کو جائز سمجھ رہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، اپنے اوپر کھانے پینے کے اعتبار سے، استعمال کے اعتبار سے حرام قرار دیتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں۔ تیسری شکل کہ وہ حرام قرار دیتا ہے ایسی چیزوں کو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حلال قرار دی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں بحیثیت قسم کے اپنے لیے میں نے لازم کر لیا ہے، ضروری کر لیا، ان چیزوں کو میں استعمال نہیں کروں گا۔ اس کی شکل اگلے دروس میں آ جائے گی کہ قسم کی کتنی قسمیں ہیں اور پھر کس قسم کا کفارہ ہے اور کس قسم کا کفارہ نہیں۔ ایک شکل یہ کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے۔ نمک بعض اوقات کم کر دیا جاتا ہے یا بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے، چینی کم کر دی جاتی ہے یا بالکل چھوڑ دی جاتی ہے، گوشت کم کر دیا جاتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس میں گنجائش ہے۔ یہ حلت اور حرمت کی بات نہیں، یہ پرہیز کی بات ہے کہ وہ چیز اس کی طبیعت مزاج کے موافق نہیں، جسم کے موافق نہیں، وقتی طور پر چھوڑ دیتا ہے یا دائمی طور پر چھوڑ دیتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی ایک صورت، 3 صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس آگے، پردے کے پیچھے سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں سوال کیا، تو بتایا گیا جی وہ رات کو سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، اور ان کی بیویاں ہیں اور بیویوں کی حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ وہ تینوں علیحدہ ہوئے، انہوں نے اپنی اپنی نیتوں کا اظہار کیا، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور دیگر احادیث کی کتب میں بھی موجود ہے۔ ایک نے یہ ارادہ کیا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا۔ دوسرے نے یہ نیت کی ساری رات سوؤں گا نہیں، ہمیشہ میں عبادت کروں گا۔ تیسرے نے نیت کی ہمیشہ میں روزہ رکھوں گا، کبھی بھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ میری سنت یہ ہے، میں نے شادی کی ہے، میری سنت یہ ہے میں بیویوں کے حقوق ادا کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور یہ میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا وہ میرے طرز پر نہیں، میرے طریقے پر نہیں۔ تو یہ چند شکلیں ہیں، ان میں سے پہلی شکل میں بندہ مسلمان نہیں رہتا، اور دوسری شکل میں یقیناً اگر اس نے اپنے لیے جائز چیز کو ناجائز قرار دے دیا ہے تو قسم کو چاہیے وہ توڑ دے۔ تیسری شکل قسم اٹھائی ہے، اس کی تفصیلات اگلے درسوں میں آ جائیں گی۔ اور چوتھی شکل وقتی طور پر اگر کسی شے کو اپنے لیے مضر سمجھتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی گنجائش۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ یہ بھی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنا ہے، ایک چیز حلال ہے اور تم اس کو حرام قرار دیے جا رہے ہو۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا تم استعمال کرو، کھاؤ پیو، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، زمین میں جو چیزیں حلال ہیں اور پاکیزہ ہیں تم ان کو استعمال کرو، ان کو کھاؤ۔ اور ان اللہ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اللہ سے ڈرتے رہو، وہ اللہ جس پر تم یقین رکھتے۔ یہاں 2 شرطوں کے ساتھ اللہ نے کھانے پینے کی اجازت دی ہے یا استعمال کی اجازت دی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پاکیزہ۔ مثلا بکری حلال ہے، حلال جانداروں سے ہے، جانوروں سے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پاکیزہ بھی۔
وہ پاکیزہ تب ہوگی جب شرعی طریقے کے مطابق اس کو ذبح کیا جائے گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، اللہ کا نام پڑھے اور جو باقی ترتیبات ہیں اس کے مطابق وہ ذبح کرے، تو یہ بکری جو ہے اس کے لیے طیب ہوگی۔ اگر اس کو اس انداز سے ذبح نہ کیا جائے ہے تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حلال، لیکن وہ پاکیزہ نہیں ہوگی، لہٰذا اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہوگا۔ دوسری شرط، دوسری صورت، بکری حلال ہے لیکن وہ گوشت، وہ بکری جس رقم سے حاصل کی گئی ہے وہ رقم حرام کی ہے، تو حلال ہونے کے باوجود وہ بکری پاکیزہ نہیں ہوگی، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ تیسری شکل، حلال بکری ہے، حلال گوشت ہے، پاکیزہ کھانا ہے، لیکن اس کے اندر بو پیدا ہو گئی، اس کے اندر خرابی پیدا ہوگی جو اس کے صحت کے اعتبار سے اس کی جان کے لیے مضر ہے، تو یہ بو والا کھانا، خراب کھانا نہیں کھائے گا کیونکہ یہ پاکیزہ نہیں۔ تو یہ موٹی موٹی تین شکلیں میں نے عرض کی۔ اس لیے جب اللہ نے ہمیں حکم دیے کہ اے ایمان والو حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، تو ہمیں ان دونوں چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، حرام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، انسان کی روزی انسان کو یوں تلاش کرتی ہے جس طرح اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ موت جہاں کہیں بھی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط ترین قلعوں میں چلے جاؤ، دروازے بند کر دو، پہرے دار کھڑے کر دو، تمہاری موت کا وقت جب آئے گا تو موت کے فرشتے وہاں پہنچ جائیں گے، موت تمہیں وہ دبوچ لے گی۔ زندگی اور موت کی ہمیشہ سے جنگ رہی ہے، ہمیشہ موت جیتتی ہے، کبھی زندگی نہیں جیتی، یہ یقینی بات۔ جس طرح یہ بات یقینی ہے اور اس پہ میرا آپ کا یقین ہے، اسی طرح ہمیں 100% یقین ہونا چاہیے جو میرا مقدر ہے وہ مجھے ملے گا، چاہے کچھ۔ جو ہمارا مقدر ہے، دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور جو ہمارا مقدر نہیں، وہ ہمارے دو ہونٹوں کے بیچ میں بھی ہو تو وہ ہمیں نہیں ملے گا، وہ ہم سے رہ جائے گا، ہمارے نصیب میں نہیں ہوگا، پیٹ میں جانے کے بعد بھی خارج ہو جائے گا۔ پیٹ میں جانے کے بعد ہماری پہلے والی طاقت اس کو بھی خراب کر دے گا، بیمار ہو گیا اس کھانے سے، مرغن غذائیں کھائی ہیں، عمدہ غذائیں کھائی ہیں، مقوی غذائیں کھائی ہیں، لیکن کھانے کے بعد پہلے سے اس کی حالت غیر ہو گئی، 1 مہینہ یہ پیچھے جا چکا ہے اور یہ اب اس کی ٹانگوں میں سانس نہیں، اٹھ نہیں سکتا، کروٹ تبدیل نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، سانس میں اس کو دشواری ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے کام، مکھی بیٹھ جائے بعض اوقات اس کو بھی نہیں اڑا سکتا، اتنا کمزور ہو چکا ہے، سانس اپنی مرضی سے آزادانہ نہیں لے سکتا۔ یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے مشاہدے میں آتی رہتی، بہت لازم ضروری ہے۔ علماء فرماتے ہیں نیکی کرنا آسان ہو جائے، ہر شخص کی خواہش ہے، یار جی میرے لیے، میں کہتا ہوں میری نیکی میں ہمت ہو، جس طرح دنیا میں میری ہمت ہوتی ہے، نیکی میں میری ہمت ہو، چند باتیں ان کی وجہ سے نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ ایک یہ نیکوں کی صحبت میں زیادہ جائیں، نیکوں کی صحبت میں جانے کی وجہ سے، اچھے دوستوں کی وجہ سے، اچھی محفل کی وجہ سے ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو۔ دوسری چیز، عقل حلال، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ حلال اور پاکیزہ ہو، نیکی کرنا آسان ہو۔ چنانچہ نبیوں کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو۔ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا، عقل یہ کہتی ہے پہلے عمل کا بیان ہو، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں نا وہ عبادت ہے، تو نبیوں کو اللہ یوں فرماتے 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں، اے نبیوں عبادتیں کرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس طرح نہیں کہا، الٹ ہے اس کا، کیا کہا؟ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ کیا مطلب؟ جب پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ دوسری چیز ہے، اگر ہم پاکیزہ چیزیں کھائیں گے نیکی کرنا آسان ہو، اگر ہمارا لقمہ حرام کا ہے تو ہمارا جسم قدرتی بے چین ہوگا گناہ کرنے کا، اب بڑی کوشش کریں گے لیکن پھر بد نظری سے بچ نہیں سکتے، اب بڑی کوشش کریں گے زبان ٹھیک استعمال ہو ہی نہیں سکتی وہ، آپ بڑی کوشش کریں گے قلم آپ کا ٹھیک چلے، نہیں چلے گا، آپ کے پاس ہاتھ کا اختیار ہے، آپ بڑی کوشش کریں گے، دعا بھی کریں گے، لیکن آپ کا اختیار آپ سے غلط استعمال ہوگا، آپ انصاف نہیں کر پائیں گے۔ یہ سارے کا سارا اثر ہے اس لقمہ حرام کا جو ہمارے پیٹوں میں جاتا ہے، پھر اس کی جو نحوستیں ہیں وہ تو علادہ چیز۔ تیسری چیز، موت کو کثرت سے یاد کیجیے، اپنا انجام یاد رکھیں۔
ہمارے اپنے لوگ ہمیں نہلائیں گے، کفنائیں گے، خوشبو لگائیں گے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ مٹی میں حوالے کریں، مٹی کے حوالے کریں۔ یہی بیٹا، یہی ہمارے دوست احباب، معمولی سی مٹی لگتی تو ہم سے جھاڑ دیتے تھے، کہتے داغ لگا ہوا جی کپڑوں پہ، ذرا اچھا نہیں لگا، اب یہ مٹی کے سپرد کریں۔ اپنا بیٹا، اپنا دوست، اپنا باپ وہ کہے گا جی ذرا تھوڑا سا گارا پکڑانا جی، یہاں سے کچھ جگہ باقی ہے، یہاں سے اندر کچھ کھانا خالی نہیں ہونا چاہیے، کچھ جگہ خالی نہیں، اس کو مکمل طور پر بند کریں۔ اور کئی من مٹی ہماری اوپر ڈال کے سب واپس آ جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد سارے ہمیں بلا دیں گے۔ اس وقت کو ہم یاد رکھیں، یہ موت کو یاد رکھنے والے سب کچھ چھوڑ آ جائیں گے۔ ہمارا کیا ہوگا؟ بیوی کہے گی یہ چلا گیا، اب میرا کیا ہوگا؟ بچے کہیں گے ہمارے ابا جی کا سایہ چلا گیا، ہمارا کیا ہوگا؟ کوئی یہ نہیں کہے گا بیچارہ یہ تناؤ ہو گیا، اس کا کیا ہوگا؟ ہر شخص کو اپنی اپنی اس دنیا میں پڑی ہوتی ہے، جس وقت کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کے اپنے مفادات، اس پہ جب زد آتی ہے اس کو اپنے مفادات کی وجہ سے عام طور پر رونا زیادہ آتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ کوئی جانے والا اس کی فکر کرے کہ اس کا اب کیا ہوگا بیچارے کا، اس کی کچھ نمازیں رہ گئی ہیں، حج رہ گیا ہے، کوئی زکوٰۃ رہتی ہے، کوئی قرضہ رہتا ہے، اس کے لیے وہاں سہولت ہو، آسانی، اس میں یہ کمیاں کجیاں تھیں، اللہ کرے اس کی معافی ہو جائے، اس کے سوچ رکھنے والے الا ماشاء اللہ۔ تو یہ چند کام ہیں، ان کے لیے اگر کوشش ہم کریں گے، نیکی آسان، گناہ سے بچنا آسان۔ اور پھر خوبصورت روایت آخری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تین کام کرے پکا جنتی۔ من اکل حلالا طیبا، جو کھائے تو حلال اور پاکیزہ۔ دوسرا کام کرے وعمل فی سنت کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق عمل کرے۔ اور تیسری بات فرمائی وامن الناس بوائقہ، لوگ اس کی شرارتوں سے باز رہیں، زبان کی شرارت، دل کی شرارت، سوچ کی شرارت، اختیار کی شرارت، یا کوئی بھی شرارت، اس سے وہ محفوظ رہیں لوگ۔ یہ تین کام کرنے والا دخل اللہ عز و جل الجنت، البتہ اللہ یقیناً اس آدمی کو جنت میں داخل فرمائے۔ تو اللہ مجھے آپ کو ان ساری باتوں کا یقین نصیب فرمائے۔